السلام علیکم ناظرین، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو چنگیز خان کی فتوحات کے راز کے بارے میں بتائیں گے۔ فتوحات اور صفاقی نے چنگیز خان کو نامور کیا۔ وہ منگول سلطنت کا پہلا خان اعظم تھا۔ شروع میں اسے خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، لیکن پھر اس نے تاریخ کی سب سے کامیاب سلطنتوں میں سے ایک قائم کی۔ اس کی موت کے بعد اس کی جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور بالآخر منگول سلطنت کرۂ ارض پر دنیا کی وسیع ترین سلطنت بن گئی۔ اب بات کرتے ہیں چنگیز خان کی پرورش اور اس کے خاندان کی۔ چنگیز خان شمالی وسط منگولیا میں 1162 کے لگ بھگ پیدا ہوا۔ اس کا پیدائشی نام تیموجن بورجگین تھا۔ اس کا باپ منگولیا کا ایک چھوٹا سردار تھا۔ اس کے باپ یسوخی بہادر نے اس کی ماں ہولیون کو اغوا کر کے اس سے شادی کی تھی۔ اس سے کہانیوں کے مطابق تیموجن کے دائیں ہاتھ پر جمے ہوئے خون کا نشان تھا، جسے اس کے عظیم حکمران بننے کی علامت خیال کیا جاتا تھا۔ البتہ شروع میں اس نے کوئی ایسی قابل ذکر کارنامہ سر انجام نہیں دیا جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ فاتح عالم بنے گا۔ اس کی عمر 9 برس کی تھی جب اس کے باپ کو حریف تارتار قبیلے نے قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں تیموجن کی ماں، اس کے بھائی بہنوں کو قبیلے والوں نے بے آسرا چھوڑ دیا۔ وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ان کو خود اہتمام کرنا پڑتا تھا۔ 19 برس کی عمر میں اس نے بورتے سے شادی کر لی۔ دوسری طرف ہولیون کے قبیلے مرگٹ نے اپنے قبیلے کی عورت کی اغوا کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ نتیجتاً بورتے کو اغوا کر کے قبیلے کے سردار کے حوالے کر دیا گیا۔ تیموجن کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا۔ اس نے اس کو واپسی لانے کی منصوبہ بندی کی۔ اس نے کارروائی کی اور نتیجتاً وہ کامیاب ہو گیا اور بورتے کو گھر واپس لے آیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جوجی پیدا ہوا۔ اس کامیابی سے حوصلہ پا کر اس نے منگولیا کے سرسبز میدانوں میں سے ایک دوسرے پر منتقل ہونے والے خانہ بدوش قبائلوں کو متحد کر کے جستجو شروع کر دی۔ ہر بار جس قبیلے کو شکست ہوتی اس کے سردار کو قتل کر دیا جاتا اور باقی مردوں کو تیموجن کے قبیلے میں ضم کر دیا جاتا۔ صرف تاتاروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا کیونکہ انہوں نے تیموجن کے باپ کو قتل کیا تھا۔ بدلہ لیتے ہوئے ان کا قتل عام کیا گیا۔ اب تیموجن خطے میں حکمران بننے کی راہ پر نکل پڑا۔ چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا اور فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیاد کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے لیے جو اصول قائم کیے وہ صدیوں تک عسکری ماہرین کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی طاقت کی بنیاد اس کا عقیدہ تھا۔ چنگیز خان کو منگولوں کا سب سے عظیم دیوتا خیال کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف ماہرین کا خیال ہے کہ فتوحات کا سبب نئی منگولی شناخت کو مضبوط کروانا تھا، مگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ منگولوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فتوحات لازمی تھی۔ ناظرین، اگر سلطنت کی وسعت کی بات کریں تو چنگیز خان کا پہلا ہدف شمال مغربی چین کی بادشاہت شیشیا بنی۔ سبب جو بھی تھا، اس مہم کا آغاز 1207 میں ہوا اور 2 سال بعد اس کا نتیجہ برآمد ہو گیا۔ حاکم نے چنگیز خان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ اس کے بعد منگولوں کی نظر میں چین سلطنت آئی، جس کے حکمران کے قبضے میں چین کا شمالی حصہ تھا۔ اس مہم کا آغاز 1211 میں ہوا، تقریباً 20 برس جاری رہی۔ نتیجتاً چین سلطنت تباہ و برباد ہو گئی۔ اس عرصے میں چنگیز خان نے دیگر مہمات بھی شروع کی۔ مثال کے طور پر 1219 میں سلطنت خوارزم پر حملہ کر کے 1221 میں اس کی تباہی کو انجام تک پہنچا دیا۔ اب منگول سلطنت مشرق میں بحیرہ جاپان سے لے کر مغرب میں بحیرہ کیسپیئن تک پھیل چکی تھی۔ چنگیز خان کی جنگی مہمات سے لاکھوں انسان قتل ہوئے اور کئی شہر تباہ و برباد ہوئے۔ بہرحال اس سارے عمل سے چند ایک فوائد بھی حاصل ہوئے۔ مثال کے طور پر مشرق اور مغرب کے مابین تجارتی سلسلہ از سر نو قائم ہوا کیونکہ شہر ریشم منگولوں کے کنٹرول میں آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ باقاعدگی سے ادا کیے جانے والی ادائیگی اور وفادار رہنے والوں پر منگول سلطنت اچھا سلوک کرتی۔ سلطنت میں مذہبی آزادی تھی، قانون سب کے لیے برابر اور سب کے لیے یکساں تھا۔ ناظرین، یہ تھی چنگیز خان کی فتوحات کا راز۔ اس نے کس طرح مہمات کر کے اپنی سلطنت کا آغاز کیا۔ آج کے لیے میں اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔